اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک خاتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی ایک خاتون، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام یاسر، ام عمار، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ، بوڑھی عورت۔ ابو جہل نے ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ ان پر توڑے، آل یاسر پر۔ اللہ کے نبی دیکھتے بھری دھوپ میں جہاں اپنا قدم گھر سے باہر نکالنا عرب کے تپتے صحرا میں ممکن نہیں تھا ایک عام انسان کے لیے، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، ان کی ماں سمیہ کو برہنہ بدن کر کے ان کے کپڑے نکال کر کے باندھ دیا جاتا شدت کی دھوپ میں، لیکن یہ سارے ظلم و ستم ان کو اسلام کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ اللہ کے نبی گزرتے، پر کیا کر سکتے تھے اللہ کے نبی؟ قوت و اقتدار کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، طاقت نہیں تھی۔ زندگی میں بعض مرحلے ایسے بھی آتے ہیں جہاں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن استطاعت نہیں ہوتی کہ کوئی ظلم کے خلاف تلوار اٹھا سکے، تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ خوشخبری دیتے۔ اور کیا کر سکتے تھے؟ زندگی میں بعض مرحلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی دین کی وجہ سے مختلف طرح کی ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سوائے کہ اللہ سے دعا کریں اور اپنے بھائیوں کو صبر کی تلقین کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مرحلے میں تھے، بالکل ابتدائی زمانہ تھا مکہ کا، اور ان مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے، ان کی جان کو ظلم و ستم کی چکی میں پسنے سے بچانے کے لیے کوئی وسیلہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا، تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ صبر کی تلقین کر سکتے تھے، سو ان کو صبر کی تلقین کی۔ اور ظالم ابو جہل نے، حافظ ابن حجر وغیرہ نے بتایا کہ برہنہ کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھی سے ان کی شرمگاہ میں مارا اور ان کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام کے لیے ہوئی۔ اس دین کی عظمت کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب سے پہلا جو خون بہا، سب سے پہلی شخصیت جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ ایک خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس امت کی پہلی شہیدہ ہیں وہ۔ ہمارے معاشرے کی خواتین، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اس دین کے لیے کیا کر رہی ہیں، آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے اس دین کو آگے بڑھانے میں، اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھتی ہیں؟ بلا شبہ آپ کی شکایت صحیح ہے کہ معاشرے کی مردوں نے آپ کی قدر کو نہیں سمجھا، آپ کی ویلیو کو نہیں جانا، آپ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ سوال بڑا یہ نہیں ہے کہ معاشرے کا مرد آپ کی عظمت کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، سوال یہ کہ کیا خود آپ اپنی عظمت کو سمجھتی ہیں؟ کیا آپ کو اپنے وقار کا، اپنے مقام کا، اپنی ویلیو کا اندازہ ہے؟ ذرا سا اپنا 24 گھنٹے کا ایک شیڈیول دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کا یہ وقت 24 گھنٹے کا کن چیزوں میں گزرتا ہے۔ انسان کی ویلیو کیا ہے یہ اس کے مصروفیات سے طے ہوتا ہے کہ اس کی مصروفیت کیا ہے۔ کیا کرتی ہیں آپ 24 گھنٹے میں؟ کتنا وقت آپ کا کھانا بنانے میں جاتا ہے، کتنا وقت آپ کا موبائل پر ریلز دیکھنے میں جاتا ہے، انسٹاگرام پہ صرف ہوتا ہے، کتنا وقت آپ کا خریداری میں صرف ہوتا ہے، شاپنگ کی جو الگ الگ ایپس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے اور ان میں خریداری کے سامان کو کارٹ میں ڈالنے اور کارٹ میں نکالنے میں کتنا وقت آپ ڈالتی ہیں، سیریل دیکھنے میں کتنا وقت جاتا ہے آپ کا، ڈرامے کتنا گھنٹہ دیکھتی ہیں آپ، یہی آپ کی ویلیو ہے۔ اگر آپ کا وقت ڈرامے دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں اور شاپنگ والے ایپس میں چیزیں کارٹ میں ڈالنے میں اور نکالنے میں اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس چیک کرنے میں اور لطیفے شیئر کرنے میں اور انسٹاگرام کی ریلز دیکھنے میں اور گانے سننے میں اور فلمیں دیکھنے میں جا رہے، تو جو کام آپ کر رہی ہیں وہی آپ کی ویلیو ہے۔